ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اصال ثواب کا جو طریقہ کار ہے اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ ویکلی واپس آتی ہے، ہر جمعرات کو اس کی روح واپس آتی ہے، اور اس کے اصال ثواب کے لیے وہ ہر جمعرات کو ختم بھی دلاتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کو جانچیں گے کہ کیا قرآن و حدیث اس عقیدے کو ڈسکریج کرتا ہے یا پھر اس کے مطابق کچھ دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 میں ایک ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج۔ تو مرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے واپس بھیج۔ کیا اللہ تعالیٰ واپس بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اس آیت کا، اس بات کا جواب اسی سورہ کی آیت نمبر 100، اس سے اگلی آیت میں دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِأَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ واپس کیوں بھیجنا ہے؟ واپس اس لیے بھیجنا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے تاکہ میں پیچھے جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ کلا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ هو قائلها، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی زبان کی بات ہے، یہ اس کے کہنے کی بات ہے کہ وہ واپس جائے، واپس نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس کو واپس نہیں بھیجے گا، بلکہ وہ قیامت کے دن اٹھنے تک، دوبارہ جی اٹھنے تک، قیامت کے دن اٹھنے تک وہ برزخ میں ہی رہے گا، کہ وہ اللہ سے اس بات کی مہلت مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس بھیجے تاکہ وہ کچھ نیک عمل کر لے، اور نیک عمل کر کے دوبارہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کے کہنے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، ایسا ہوگا نہیں، بلکہ وہ قیامت تک برزخ کی زندگی ہی میں رہے گا، واپس نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جانے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ برزخ کی زندگی میں رہے گا، قیامت تک واپس نہیں جا سکے گا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ ارواح کو قبض کرتا ہے، اور مرنے والے کی روح کو بھی قبض کرتا ہے، اور اس کی روح کو بھی قبض کر لیا جاتا ہے جو سوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور جس کی موت لکھ دی جاتی ہے اس کی روح کو تو روک لیا جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، جبکہ جو دوسرا ہے، سونے والا جو ہے، اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مخصوص مقررہ وقت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی روح جو ہے اس کو روک لیتا ہے، وہ واپس نہیں آ جاتی۔ دونوں روحیں جاتی ہیں اللہ کے پاس، دونوں قبض ہوتی ہیں، مرنے والے کی بھی اور نیند والے کی بھی۔ نیند والے کی روح تو واپس آ جاتی ہے، جبکہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کی روح واپس نہیں آ سکتی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ارواح ہیں وہ نیک کی ہو یا بد کی ہو، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا ذکر کیا ہے سورۃ المومنون کی آیت میں، اس میں اس شخص کا ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ کے ہاں پیش ہوا موت کے بعد، لیکن اس کے پاس کوئی اتنے اچھے اعمال نہیں تھے، تو اس نے اللہ سے نیک اعمال کرنے کی مہلت مانگی۔ جبکہ جو دوسرے والا ہے اس میں اس کے گناہ گار یا نیک ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ بات جنرلی بتا دی کہ اس کی جو روح قبض کر لی جاتی ہے موت کے وقت، وہ موت کے بعد پھر واپس نہیں آ سکتی اور نہ ہی آئے گی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ،
اور اللہ کہتا ہے کہ جس بستی کے لوگ جو ہیں، جن کو ہم ہلاک کر دیں، جن کو ہم موت دے دیں، وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ بھی جنرل بات ہے، اس میں نیک یا بد کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہلاک شدہ لوگوں کا واپس آنا محال ہے، کہ جو لوگ مر جائیں، جن کی ڈیتھ ہو جائے، وہ لوگ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث 4885 میں اللہ تعالیٰ شہید کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں یہ جن لوگوں کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ عام لوگ تھے یا پھر یہ گناہ گار لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ کائنات کے انبیاء اور صدیقین کے بعد جو نیک ترین لوگ ہیں شہداء، ان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ شہداء جو ہیں وہ جنت میں سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی ارواح کو ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک دن پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کیا اور چاہیے، تو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ان سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں، تو پھر وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارواح کو ہمارے جسموں میں ڈال دیا جائے، ہم واپس جائیں اور پھر اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب اس کو ان کو واپس نہیں بھیجتے۔ تو ان آیات اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کوئی شخص جتنا مرضی گناہ گار ہے یا پھر جتنا مرضی نیک ہے، جب اس کی روح قبض ہو گئی، وہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی، نہ ہی اس کو آنے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک ہے، وہ جنت میں چلا گیا ہے، تو پھر اس کو جنت میں جو اللہ کی مہمان نوازی وہ ہو رہی ہے اس کی، تو وہ تو کبھی بھی اس دنیا میں آنا چاہے گا ہی نہیں۔ اور جو گناہ گار ہے، جس نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے، جو اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا، تو پھر وہاں سے اللہ اس کو کبھی بھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ ایک بالکل من گڑت خود ساختہ عقیدہ ہے کہ ارواح واپس آتی ہیں، کبھی بھی کسی کی بھی روح واپس نہیں آ سکتی۔ جو شخص مر گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔